صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يؤتيه الله العلم والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. میری دینی ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی محنتوں کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ استقامت اور قبولیت کی دولت عطا فرمائے. اصل ہمارے شہر کے ایک بزرگ اور ہمارے والد صاحب کے بہت چہیتے دوست بھائی عظیم الدین صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں یہی سمجھتا ہوں اس سادے سیدھے نیک طبیعت اور بہت زیادہ علماء کے قدردان شخص کی محبت کا یہ نتیجہ ہے. انہوں نے مسجد کی تعمیر کروائی اور ان کے صاحبزادوں نے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے اس ادارے کی بنیاد رکھی. بھائی عظیم الدین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ نے سرکاری ملازمت بھی بہت اونچی عطا فرمائی تھی اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بھی انہیں دی تھی، لیکن جب وہ علماء کے پاس حاضر ہوتے اتنا تواضع، اتنا انکسار، اپنے مال و دولت، اپنے عہدے اور خاندان کے گھمنڈ کی کوئی بو تک نہیں آتی تھی. اللہ اس بندے خدا کو اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے. عزیز طالبات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے 3 طریقے دنیا میں ہیں. ایک رہبانیت کا راستہ ہے، دوسرا نفسانیت کا راستہ ہے، تیسرا ربانیت کا راستہ ہے. نفسانیت، من چاہی زندگی گزاروں گا، خواہشات اور رواج کی زندگی گزاروں گا، طبیعت جس طرف چلے گی ویسے ہی گزاروں گا. نفسانیت کا راستہ. دوسرا راستہ ہے رہبانیت کا. نہ نکاح کروں گا، نہ زندگی کا بوجھ اٹھاؤں گا، نہ معاشرے کی الجھنوں کو نبھاؤں گا، نہ قوم سے کوئی لگاؤ رہے گا. پہاڑوں میں جا کر رہنا، جنگلوں میں گزر بسر کرنا، موٹا جھوٹا کھا کر جی لینا، یہ رہبانیت کا راستہ ہے. اسلام میں رہبانیت کی بھی اجازت نہیں. دنیا کی بہت سی قومیں رہبانیت کو اپناتی ہیں، سنیاس ہو جاتی ہیں. لا رہبانیت فی الاسلام
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم۔ دوسرا نفسانیت کا راستہ، یہ بھی تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ نفس تو شیطان کا بھی استاد ہے، اور نفس اتنا بڑا دشمن ہے کہ جتنا اس کی مان کر چلتے ہیں اتنی شرارت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے دشمن ہیں انہیں ہدیہ دے دیں، چائے پلا دے، عزت دے دے تو اس کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں، اور نفس کا دشمن آگ کی طرح ہے، جتنی لکڑیاں ڈالیں گے اتنا وہ خاموش نہیں ہو جائے گی آگ، بلکہ اور بھڑکتی ہے، اور دیجیے اور دیجیے اور دیجیے۔ تو نفسانیت کا راستہ بھی تباہی کا ہے۔ تیسرا راستہ ہے ربانیت کا، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں، وہ ہے ربانیت کا راستہ، رب والا راستہ۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اس زمین پر آ کر اسی بات کی دعوت دی، وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ زندگی کے ہر قدم پر رب کو راضی کرنا زندگی کی معراج ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے، مجاہدے کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قوم نے پوچھا حضرت موسیٰ سے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت کا نبی زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے چہیتے بندوں کی ایسی چیزوں پر بھی جو گناہ نہیں کہلائے جا سکتے گرفت کر لیتے ہیں۔ اے موسیٰ، تم سے زیادہ جاننے والا، کچھ ایسے مضامین کو جاننے والا ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ لمبا واقعہ، پانی کی کشتی میں دونوں بیٹھے تھے، چڑیا کو دیکھا سمندر یا تالاب میں چونچ مار کر چند قطرے پانی لے کر اٹھ جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، جو علم اللہ نے مجھے دیا اور جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور جو علم اللہ نے مخلوق کو دیا، اس سارے علم کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ اس قطرے کی تالاب کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں ہے۔ غیر محدود کی مثال تو دنیا میں دی نہیں جا سکتی ہے، چونکہ دنیا کی ہر چیز لیمیٹیڈ ہے، تو سمندر کی مثال دے دیتے ہیں، حالانکہ سمندر بھی قطرے نکالتے نکالتے ختم ہو جائے گا، اللہ والا علم ختم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسی درخواست کی ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اتنا ادب کا انداز ہے، اتنی عاجزی ہے، اتنا طلب کا اظہار ہے، حضرت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حضرت میں کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟
علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات پر کہ جو فہم جو سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے، رشد خاص قسم کی فہم جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے مل جائے۔ استاد اپنے استغنا کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے، انک لن تستطیع معی صبرا، طبیعت کے خلاف چیزیں تمہیں نظر آئیں گی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم الگ تھا، حضرت خضر علیہ السلام کا علم الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی طبیعت کے خلاف چیزوں کو گوارا کیا، غلطی ہوتی رہی، معافی چاہتے رہے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر چوک ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب جاؤ، اب ہم نہیں رہ سکتے ہیں ساتھ میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو نہ جانے اور کون کون سی چیزیں، قدرت کے عجوبے انسانوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو علم کا راستہ اطاعت کا ہے، مان کر چلنے کا ہے۔ صبر کا راستہ ہے عمل پر جمنے کے لیے صبر، ماحول کو بدلنے کے لیے حکمت، نیکی پر چلانے کے لیے قربانی، کبھی معاشرے کی دشمنی، کبھی لوگوں کی ناقدری، یہ ساری چیزوں کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ استاد کے بارے میں بدگمانی، اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں بدگمانی انسان کو محروم اور تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ابو الحسن علی ندوی کہا جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے شیخ خلیل عرب رحمۃ اللہ علیہ، میں درسگاہ میں آیا اور میں داخل ہو رہا تھا، اتنے میں ہوا کے دباؤ میں دو پٹ ایک دوسرے سے زور سے ٹکرا گئے۔ استاد جی نے مجھے بلایا، آنے کی تمیز یہی ہے، ایسے درسگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ غلطی میری کچھ بھی نہیں، وہ تو قدرتی ہوا اور اس کے دباؤ کے نتیجے میں دو پٹوں کا ٹکرانا۔ حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقدیر لکھنے والا فرشتہ وہاں دروازے پر کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ اگر علی میاں زبان کھولتا ہے تو اس کو استاد کا علم نہ دیا جائے، اور اگر یہ اس غلط مارنے پر صبر کرتا ہے، اس ناجائز مارنے پر صبر کرتا ہے، اس واقعے اور حقیقت کے خلاف سزا پر صبر کرتا ہے تو اس کو استاد کا علم دے دیا جائے۔ اتنا تو ہوتے ہی رہتا ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اللہ کی توفیق شامل حال رہی، بڑی سخت سزا میرے استاد نے مجھے دی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ میرے استاد شیخ خلیل عرب رحمت اللہ علیہ کا علم اللہ نے مجھے دے دیا۔ تیسری بات میری عزیز طالبات، مجھے ڈر یہ ہے کہیں علم تکبر نہ پیدا کر دے۔ چوہے کو ہلدی کی ڈلی مل گئی تو وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھ بیٹھا۔ پنساری کہتے ہیں دوا ساز کو، پنساری کہتے ہیں جڑی بوٹیوں والے، جڑی بوٹیوں کی دکان چلانے والے کو۔ تو ایک ہلدی کے ڈلے کی وجہ سے تو کوئی پنساری نہیں بنتا ہے،
لیکن چوہے نے سمجھ لیا، ایک دو ڈلے مل گئے ہلدی کے، میں پنساری بن بیٹھا، دو حرف علم کے آئے، اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھا، اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا۔ دولت کا تکبر کم ہوتا ہے، عبادت کا تکبر بڑا ہوتا ہے۔ حکومت اور کرسی کا تکبر چھوٹا ہوتا ہے، علم کا تکبر اس سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے ہر کھیتی باڑی کے ساتھ جنگلی گھاس بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ جنگلی گھاس آدمی نہ نکالے تو جنگلی گھاس اصل پودوں کی انرجی بھی کھا جاتی ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اگر وہ سائیڈ افیکٹ کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ تو علم کے ساتھ تکبر کا علاج ضروری ہے۔ مثال دی جاتی ہے، جتنا درخت پھلدار ہوتا جاتا ہے اتنا جھکتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ایک نیک بندی اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی، بیٹا تیرے علم میں تو اگر اضافہ ہو جائے، تیرے وقار میں اضافہ نہ ہو، تیرے علم میں اضافہ ہو، تیرے اخلاق میں اضافہ نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لے کہ تجھے علم نہیں مل رہا ہے، کوئی اور چیز مل رہی ہے، اسے علم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ پورے محلے میں جاتے تھے، بھی تمہارا کوئی سبزی لانے کا کام ہو تو میں کر دوں، فلانے گھر پر خالہ میں آپ کا کوئی کام ہو تو میں کر دوں۔ اب عورتیں اس زمانے کے اعتبار سے اتنے کٹے کوتمیر لاؤ، اتنے کلو ٹماٹر لاؤ، کبھی لکھنے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی، حضرت آپ نے تو غلط کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا اور لے آتا ہوں، اور بدل کے آتا ہوں سودا۔ اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، لیکن عوام کے ساتھ کتنا متواضعانہ تعلق اور کتنا اپنی ذات کے سلسلے میں فکر مندی۔ ایک مرتبہ وہ بستر پر لیٹنے لگے، انہیں یاد آئی قرآن کی آیت، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی عمل ہے جو اس نے کیا ہے۔ یہ سوچ میں پڑ گئے، اگر انسان کو اس کے کیے کا ثواب ملے گا تو پھر دوسروں کے عمل کر کے ثواب پہنچانے کا کیا فائدہ، صدقہ خیرات دینے کا کیا فائدہ۔ ایک علمی سوال پیدا ہو گیا، بے قرار ہو گئے، راتوں رات دیوبند سے نکلے، گنگو پہنچے کھیتوں میں سے، حضرت الاستاذ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ کون ہے؟ حضرت عزیز الرحمان ہے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت شبہ پیدا ہو گیا اس آیت کے بارے میں۔ حضرت گنگوہی نے وضو کرتے کرتے فرمایا، اس آیت میں سعی ایمانی مراد ہے، سعی عملی مراد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مرنے والا ایمان والا نہیں تھا، میں اس کی طرف سے ایمان قبول کروں گا تو مرنے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مرنے والا ایمان والا تھا، میں نماز پڑھ کر ثواب پہنچاؤں تب بھی پہنچے گا، صدقہ دے کر پہنچاؤں تب بھی پہنچے گا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے الٹے پیر واپس آ گئے۔ تو دو چیزیں ان کی زندگی کی، ایک ان کا
عوام الناس سے تواضع والا تعلق اور ان کا اپنے علم کی پیاس بجھانے کے بارے میں فکر مندی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں علم کی تنخواہ لیتا ہوں، اسی لیے آدھے خزانے کے برابر ہے۔ اگر جہالت کی تنخواہ لیتا تو پورا خزانہ لے لیتا، اگر جہالت کی تنخواہ لیتا تو پورا خزانہ لے لیتا۔ مطلب یہ تھا کہ میری جہالت میرے علم سے زیادہ ہے، میری جہالت میرے علم سے زیادہ ہے۔ میں جو جانتا ہوں وہ بہت تھوڑا ہے، جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا جاہل سمجھتا ہے، اور جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے۔ سعودیہ سفر کر لیا 1-2 مرتبہ، میں بھی جانتا ہوں تفسیر، میں بھی جانتا ہوں عربی زبان، ایسے عجیب طریقے کا ناز، قناعت کی کیفیت چند حرف کے سیکھنے پر، چند بول کے جاننے پر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا۔ انسان تو انسان دین کے علم سے بنتا ہے۔ کالج میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس اس کی بھی ضرورت ہے، اگر قوم کی خدمت کے لیے ہو، اگر اللہ کی معرفت کے لیے ہو، اگر شوہروں کی اطاعت کے ساتھ ہو، اگر علماء کی نگرانی میں ہو، تو کالج میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن انسان تو انسان جب ہی بنے گا جبکہ اس کو اللہ والا، قرآن اور حدیث والا علم مل جائے۔ اگر یہ نہیں ملا وہ ہوائی جہاز تو بنا سکتا ہے، انسان نہیں بن سکتا ہے۔ وہ کمپیوٹر تو چلا سکتا ہے، وہ رشتے نہیں چلا سکتا ہے۔ وہ MD اور اسپیشلٹی تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر شکر اور اپنے غصے کا علاج اور اپنے اندر حیا نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا ہے۔ یہ دین کا علم ہی تو بتلاتا ہے نا کہ ایک شوہر کے سامنے جھکنا میرے لیے بہتر ہے ایئر ہوسٹس بن کر 70 پیسنجرز کے سامنے جھکنے کے مقابلے میں۔ ایک باپ کی ماننا آسان ہے، جاب کرنے کی جگہ پر 10 بے شرم باس کے سامنے جھکنے کے مقابلے میں۔ میرے جتنے محرم رشتہ دار ہیں، باہر جانا چاہتی ہوں میں، بھیا مجھے باہر لے جاؤ، میں باہر جانا چاہتی ہوں، میرے شوہر آپ مجھے باہر لے چلیے، تو بعض مرتبہ خیال آتا ہے کیوں میں ان کی غلامی میں رہوں، کیوں میں ان کے ساتھ بندی رہوں، کیوں میں خود گاڑی نہیں چلا سکتی؟ یہ محرم رشتہ دار تمہارے لیے سیکورٹی ہے، تمہارے لیے فوجی طاقت ہے، تمہاری جان اور آبرو کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ بھی تو کتنی قربانیاں دیتے ہیں تمہارے لیے۔ شوہر کیسے تھکتا ہے دن بھر، باپ کیسے خون کرتا ہے اپنی تمناؤں کا، چپل پھٹے پرانے ہو گئے، مہینوں گزر گئے، اسے یاد بھی نہیں آتا ہے چپل خریدنا۔ جب ماں بن جاؤ گی نا
تب پتہ چلے گا ماں کسے کہتے ہیں۔ جب باپ بن جاتا ہے نا انسان، تب پتہ چلتا ہے باپ کسے کہتے ہیں۔ اسے ہوش بھی نہیں رہتا اپنے کھانے کا، وہ کیسے اپنی تمناؤں کا خون کرتا ہے۔ آپ کی شادی کے لیے اس نے کتنے جتن کیے ہیں، 24 گھنٹے اس کے ذہن و دماغ میں اپنی بیٹی کی تصویر، اپنے بیٹے کی تصویر، اس کی ترقیوں کا خواب۔ کتنے باپ دنیا میں ایسے ہیں اپنا گھر اجاڑ دیتے ہیں بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے۔ باپ کا گھر خالی ہو جاتا ہے تب جا کر بیٹی کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اب میں اس باپ پر اعتماد نہ کروں، سڑک پر پھرنے والے اوباش پر اعتماد کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس بھائی پر اعتماد نہ کروں، فیس بک واٹس ایپ کی نالیوں میں پھرنے والے آواراؤں پر اعتماد کروں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ تو محرم رشتہ داروں کی قدر، اپنے باپ کی عظمت، اپنے شوہر کی اطاعت۔ ایک صاحب نے اپنی بہن کو، بھائی بہن میں تو چلتی ہی رہتی ہے، تانا دیتے ہوئے کہا تم ایک چپکلی نہیں مار سکتے، تم یہ بالٹی نہیں اٹھا سکتی۔ امریکہ میں دیکھو کئی کلو اٹھاتی ہیں عورتیں، باکسنگ کرتی ہیں عورتیں، اور خود ڈرائیو کرتی ہیں گاڑیاں، 4 پہیے 2 پہیے ہوائی جہاز۔ تو اس بہن نے کہا کہ بھیا مجھے وہاں کی عورتوں سے کمپیئر نہ کرو، وہاں کی عورتوں کو تم جیسا بھائی نصیب نہیں ہے، وہاں کی عورتوں کو میرے ابا کے جیسا باپ نصیب نہیں ہے۔ میرا بھائی ان ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی لٹا دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں 10 بڑے بھائیوں کو دیکھا، بالوں کی سفیدی آ گئی، 35-36 سال کی عمر ہو گئی۔ شادی کیوں نہیں کیا تم نے؟ مفتی صاحب میری بہن کی شادی کرنا ہے۔ ایسی محبت، یہ تو شریعت کے علم کا طفیل ہے، یہ تو کمزور سے کمزور دین کا اثر ہے، یہ تو مشرقی تہذیب کی خاصیت ہے۔ اس کی کبھی ناقدری دل میں نہ آنے دینا۔ جہاں پر پڑھانے کا موقع ملے، ہمارا خواب تو یہ ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جہاں جائے وہاں 2.5 گھنٹے کا مکتب چلائے، جہاں جائے علم کا چراغ جلائے، جو سنے آنے والوں کو پہنچائے، پوری محبت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ۔ ایسے پیر دباتے ہوئے اپنے خاندان کی بوڑھیاں، اپنی خاندان کی مائیں جب آئیں تو بھاگو، آدمی آپ کو چائے چاہیے، آپ کو پان چاہیے، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں۔ آپ سر کھولیے، تیل لگا ہوئے کتنے دن ہو گئے، میں آپ کے سر میں تیل لگا دیتی ہوں، میں پانی گرم کر دیتی ہوں، آپ اچھی طرح نہا لیجئے، میں آپ کے بدن دبا دیتی ہوں، کمر درد کر رہی ہے، گھٹنے درد کر رہے ہیں، میں آپ کو بام مالش کر دیتی ہوں۔ آپ کو خدمت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت سنا دی ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک بندوں کا واقعہ سنا دیا۔ تو استاد بن کر نہ سکھانا، استاد بن کر نہ سکھانا، اولاد بن کر سکھانا، شاگرد بن کر سکھانا۔ سراہی جتنا جھک جاتی ہے اتنے برتن بھر جاتے ہیں، سراہی جتنی اکڑی رہتی ہے اتنے برتن خالی رہتے ہیں۔ تکبر والا علم بانج رہ جاتا ہے، تواضع والا علم مفید بنا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت پر جتلایا ہے، زور دیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے نبی، اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ آپ صحابہ کے لیے نرم ہو گئے. عزیز علیہ ما عنتم، صحابہ پر کوئی مصیبت آتی تھی آقا کے دل پر بوجھ ہو جاتا تھا. آنے والوں سے اتنی ہمدردی، ان کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا. قیدی بن کر آ گئے، کفار مکہ قیدی بن کر آ گئے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے ان لوگوں کے. تو کرانے کی آواز، آدمی سے بیٹھا نہیں جاتا، لیٹا نہیں جاتا. تو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ آپ آرام نہیں کر رہے ہیں، مجھے قیدیوں کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، اگر ہو سکتا ہو تو ان کے ہاتھ کھول دو، مجھے نیند نہیں آئے گی ان کے کرانے کی آواز سنتے ہوئے. کون ہے یہ قیدی؟ مکہ کی گلیوں میں بدتمیزیوں کے سارے کرتوت کرنے والے ہیں، لیکن آقا کو ان کی مصیبت بھی دیکھی نہیں جاتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، ہمدردی کا جذبہ. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا تو کوئی آپ کے پاس آ کر نہ بیٹھتا. کبھی انتقام کا جذبہ ہے. سوچو تو صحیح، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، لمبے واقعات، کیسے قتل کرنے والے حضور کے چچا کو. اور دسیوں مثالیں ہیں. آقا کی پیشانی پر بل نہیں آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا کوئی جذبہ اپنے دل میں آنے نہ دیا. پڑھانا ہے نرم مزاجی کے ساتھ، مزاج نبوت کے ساتھ. کوئی امتیازی شان نہیں اپنے لیے، کوئی آؤ بھگت کا انتظار نہیں. آپ نے پڑھ کر مجھ پر احسان کر دیا، میری آخرت کے بنانے کا موقع دے دیا. آپ مجھ سے پڑھ کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں. ایک شرابی بہت دن کے بعد مسجد میں آیا، فون کھلا رہ گیا. سارے لوگ تیز نگاہوں سے دیکھنے لگے. نماز کے بعد سب مل کر ڈانٹنے لگے. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. اس سے بہت دن پہلے شراب پینے کے لیے گیا تھا. تو جب شراب پینے کے لیے گیا تھا گلاس ہاتھ سے ٹوٹ گیا پیتے پیتے. تو دکان والے نے آ کر کہا کوئی بات نہیں صاحب، دوسرا گلاس دے دیتا ہوں. تو شراب پلانے والا اتنے پیار سے پلا رہا ہے، نماز پڑھوانے والا اتنا سخت مزاجی سے پڑھواتا ہے. تو لوگ شراب پینے تو جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. میں کیا مثال دوں تمہیں؟ عیسائی نن عورتوں کی. عیسائی نن عورتیں دواخانوں میں جاتی ہیں اور دواخانوں میں جا کر ہر بیمار کے قریب بیٹھتی ہیں. اس سے کہتی ہیں بائبل تھوڑی دیر سینے پر رکھ لو، میں تمہارے لیے چرچ میں دعا کروں گی، یشوع تمہیں صحت دے دے گا. اتنے کام جوانی کو قربان کر دیتی ہیں، اپنی عزتوں کو قربان کر دیتی ہیں، اپنی راحتوں کو قربان کر دیتی ہیں مردہ عیسائیت کو زندہ کرنے کے لیے. ہمارے لیے اتنا گر پڑ کے شریعت کی حدود کو پامال کر کے توڑ کے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، ان کے والے اخلاق تو لانے کی فکر کرنا ہے. کبھی یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میرا علم حاصل کرنا تو ختم ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو طالب علم ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، آنے والے کا استقبال ہوتا تھا. اے صحابہ، تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، میں تمہیں ان کے بارے میں سفارش کرتا ہوں ان سے محبت کا معاملہ کرنا.
جہاں بھی پڑھنا، جہاں بھی پڑھانا، محبت اور محنت سے پڑھانا۔ ہمارے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑا شرابی بھی ان کے پاس، جواری بھی کوئی آ جاتا، دیہاتی بھی آ جاتا، پیار کرنے لگ جاتے اسے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اگر میں پیار نہیں دوں گا تو دنیا میں کتنے فتنے، کتنے مذہب، کتنے قادیانی اور کتنے عیسائی انہیں پیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ پستانی ماں بن کر آنے والی بیٹیوں کو اتنا پیار دینا کہ ان بچیوں کو کسی اور طرف ناجائز پیار کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ مصیبت یہی ہے اس زمانے کی، ماں نے اپنی بیٹی کو گھر میں پیار نہیں دیا، باپ نے اپنی اولاد کو پیار نہیں دیا، استاد نے اپنے شاگردوں کو پیار نہیں دیا۔ ہمیشہ ہمت توڑنے والی بات، نفسیاتی طور پر توڑ دینے والی بات، اس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک خالی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے لیے پیار کو تلاش کرتا ہے، ناجائز راستوں پر بھی بہ جاتا ہے۔ بنگلور میں اللہ مغفرت فرمائے ایک بہت نیک بندی کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ اس بندی کا نام تھا لولو باجی، اس خاتون کا نام تھا۔ اس خاتون نے اپنی زندگی کے 35 سال، اپنی زندگی کے 35 سال، اپنی زندگی کے 35 سال مکتب پڑھانے میں لٹا دیے۔ کوئی بڑی عالمہ نہیں تھی، کوئی بڑی مفتیہ نہیں تھی، تربیت کا رنگ ایسا چڑھا ہوا، ایسی محبت بانٹنے والی، ایسے دکھڑے سننے والی اور ایسی اپنائیت دینے والی۔ ان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میری بہن کے ذریعے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ 15,000 مکتب اللہ نے قائم فرمائے۔ 15,000 مکتب اللہ نے قائم فرمائے۔ سلطنت قربان، اگر اس بندی کے ذریعے سے اتنا بڑا کام ہو گیا، ساری مہارانیوں کی دولتیں اتار کر پھینک دی جائے، اگر اتنا بڑا کام کسی بندی کے ذریعے سے ہو، اپنے بڑوں کی اطاعت، اپنے بڑوں کے مشورے، کٹی پتنگ بنے بغیر آدمی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کام میں برکت دے دیتے ہیں، کام میں رہبری فرماتے ہیں۔ ان کی غائبانہ دعائیں آدمی کو سنبھالتی ہیں، گھاٹیوں میں قدم نہیں پھسلتے ہیں، فتنوں میں وہ بک نہیں جاتا ہے، جس کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذریعے سے چلانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، استقامت دے دے، زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت پر جینا، دین کی خدمت پر مرنا اللہ آسان فرمائے۔